تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ جہانگیر بڑا عادل بھی تھا، باوجود اس کے کہ اس نے لکھا ہے کہ آئی ہیو سولڈ مائی امپائر ٹو مائی کوئن آن اے کپ آف وائن اینڈ اے لوف آف بریڈ۔ بادشاہ جہانگیر لگتا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت اپنی ملکہ کے ہاتھ ایک گلاس شراب اور روٹی کے ایک لقمے کے عوض بیچ دی ہے، لیکن اس کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اسی بادشاہ نے محل کے ساتھ ایک زنجیر لٹکائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی سائل انصاف کے لیے آئے اور اس زنجیر کو ہلائے تو وہ بادشاہ کو ہر حال میں منتظر پائے گا۔ پھر تاریخ میں بڑے دو دلچسپ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ گدھے نے ایک زنجیر ہلا دی اتفاق سے، بادشاہ نیچے اترے اور مالک کو بلوا لیا کہ اس گدھے نے عدل جہانگیری کو آواز دی ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مالک نے گدھے کو بوڑھا سمجھ کر کھلا چھوڑ دیا اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا۔ تو پھر حکومت نے پراپر اس گدھے کی کیئر کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ لیکن دلچسپ واقعہ یہ والا ہے کہ اسی بادشاہ، اسی سلطان جس نے اپنی سلطنت ملکہ کے ہاتھ بیچ دی تھی نا، اس ملکہ پہ ایک شخص نے نگاہ ڈالی۔ ملکہ کا نشانہ بھی بڑا تیز تھا۔ ملکہ نے بندوق سے فائر کیا، بندہ مر گیا۔ قصاص کے طلبگار آئے اور انہوں نے عدل جہانگیری کی وہ زنجیر تھی جو اس کو کھینچا۔ بادشاہ نے تحقیقات کی، پتہ چلا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ جہانگیر نے حکم دیا کہ قصاص کے طور پر نور جہاں کو قتل کیا جائے۔ ملکہ شاکڈ، ملکہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ بادشاہ جو اس کے محبت کا اس قدر اسیر ہے بلکہ غلام بے دام ہے، وہ اس کے لیے ایسا حکم بھی دے سکتا ہے۔ ملکہ شاکڈ ہو گئی۔ بعد میں وارثوں نے دیت قبول کر لی، لیکن بادشاہ نہ مانے۔ بادشاہ کہے کہ تم میرے خوف اور دباؤ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو۔ انہوں نے منت سماجت کی کہ بادشاہ اگر آپ ہمیں دیت قبول نہیں کرنے دیں گے تو ہم ویسے ہی ملکہ کو معاف کر دیں گے۔ پھر جہانگیر نے نور جہاں کا سونے کے برابر وزن کیا اور وہ سارا سونا مدعی کو دے دیا۔ بعد میں بادشاہ جب اپنی ملکہ کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ اگر تو مر جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ یعنی محبت اپنی جگہ پر قائم ہے اور اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حقیر سے بادشاہ ہیں، میں جن کی مثال دینے لگا ہوں ان کے مقابلے میں حقیر ہے، ذرہ بھی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے پاس چوری کے ایک واقعے کے بعد سفارش آئی تو حضور نے فرمایا کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو لہٰذا محبتیں اپنی جگہ پر قائم رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کو اپنی جگہ پر قائم رکھیں۔ میرے ملک کا نظام اسی لیے بگڑ رہا ہے کہ اگر میں چوری کرتا ہوں تو میرے چاہنے والے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میرا کچھ قریبی چوری کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ اکاؤنٹیبلٹی کو اپنی جگہ پر رکھیں، محبت کو اپنی جگہ پر رکھیں۔